طرف ایک پلہ ہوگا جہنم کی طرف، اور ترازو کا ایک پلہ کتنا بڑا ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ان میزان رب العالمین یستقبل به العرش لو وضعت السماوات والارض۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ترازو کا ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، ان ساری چیزوں کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ ترازو کا پلہ نہ بھرے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا ترازو کا پلہ جو ساتوں طبق زمین سے نہ بھرے، ساتوں طبق آسمان سے نہ بھرے، تو پھر وہ ترازو کا پلہ بھرے گا کیسے؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا کر دیتا ہے جس سے ترازو کا پورا پلہ بھر جاتا ہے۔ اب ذرا محبت سے سبحان اللہ بولتے رہنا۔ آپ لوگ اس جلسے میں آئے اور چاہتے ہیں کہ نیکیوں دامن کو نیکیوں سے بھر بھر کے لے کر جائے تو محنت کیجیے۔ کیا کیجیے؟ محنت کیجیے۔ نہ کدال چلانا ہے آپ کو، نہ پھاوڑا چلانا، ہاں منہ چلانا، اٹھانے بٹھانے والا کام نہیں، صرف منہ چلانا ہے۔ اللہ کا نام لیجیے ہے جی، تاکہ کچھ کمائی ہو جائے، اور جب کمائی ہوگی تو بھلائی ہوگی، کمائی ہوگی تو بھلائی ہوگی۔ سارے لوگ مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگوں نے یہ پڑھا، آپ نے سمجھا کہ یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ یہ کلمہ ہر کوئی نہیں پڑھتا، یہ کلمہ سب نہیں پڑھتا۔ آپ نے پڑھا شیطان کو ٹینشن، آپ نے پڑھا شیطان کو ٹینشن، خدا کی رحمت کو پیار، خدا کی رحمت کو پیار۔ یہ کلمہ سب نہیں پڑھتا، یہ کلمہ ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ ابو جہل دیکھ کر نہ پڑھ سکا، ابو لہب دیکھ کر نہ پڑھ سکا، عتبہ شیبہ دیکھ کر نہ پڑھ سکا، لیکن جب خدا کا فضل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا تو 7 سمندر پار بھارت کا یہ مسلمان بغیر دیکھے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ سب نہیں پڑھتا۔ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے، آخر اس کلمے میں کتنی برکتیں ہیں۔ ذرا زور سے بولیے لا الہ۔ آہستہ کیوں بول رہے؟ آہستہ آہستہ کون بولتا ہے؟ آہستہ آہستہ کون بولتا ہے؟ یا کان میں کون بولتا ہے؟ یا بولتی ہے جو چغل خور ہوتا ہے وہ بولتا ہے آہستہ آہستہ، جو چغل خور ہوتا ہے نہیں سمجھے، ارے جس کی نیت میں خرابی ہو، جس کا ارادہ خراب ہو وہ آہستہ آہستہ بولتا ہے، لیکن جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ حق کا اظہار بند کمرے میں نہیں کرتا، بلکہ سیدنا سردار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حق کا اظہار بند کمرے میں نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے ایمان کا اظہار کھلے میدان میں کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یہ وہ کلمہ ہے، اگر کوئی اس کلمہ کو نہ پڑھے، نماز پڑھے کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھے کوئی فائدہ نہیں، حج کرے کوئی بینیفٹ نہیں، جو بھی نیک کام کرے کچھ نہیں، لیکن اللہ اکبر کوئی نیک کام کرے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کہتی ہے میری ادائیگی سے پہلے اقرار کرو، پہلے انکار کرو، پہلے اقرار کرو، پہلے انکار کرو۔ کیا اقرار کرے، کیا انکار کرے؟ انکار کرو کہ یہ سورج یہ عبادت کے لائق نہیں، چاند یہ عبادت کے لائق نہیں، گنگا ہو کہ جمنا ہو یہ عبادت کے لائق نہیں، پہلے انکار کرو۔ کہہ دو یہ پتھر جو ہے یہ عبادت کے لائق نہیں، کہہ دو یہ پہاڑ جو ہے یہ عبادت کے لائق نہیں، سب کا انکار کرو، اقرار ایک ہی چیز کا کرو، لا الہ الا اللہ۔ ایک لانے یا تو حبل کا، ایک لانے یا تو حبل کا جنازہ اٹھا دیا، ایک لانے یا تو عزا کا جنازہ نکال دیا، ایک لانے گنگا جمنا ہو
آگ پانی مٹی ہوا چاند سورج ان چیزوں کا جنازہ نکال دیا، ایک لانے سب کو بتا دیا سورج تو عبادت کے لائق نہیں، اے چاند تو عبادت کے لائق نہیں، اے درخت تو عبادت کے لائق نہیں، اے پہاڑ تو عبادت کے لائق نہیں، اے کنکر و پتھر تو عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق فقط ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ وہ اس اللہ۔ کون ہے اللہ؟ وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ کون ہے اللہ جو روزی دیتا ہے؟ کون ہے اللہ جو زندگی دیتا ہے؟ کون ہے اللہ جو خوشی دیتا ہے؟ کون ہے اللہ؟ وہی غم دیتا ہے، وہی خوشی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے۔ کون ہے اللہ جس نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، جس نے لفظ خود سے پوری کائنات کو پیدا کیا؟ کون ہے اللہ؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے، بلکہ ہر عیب سے پاک ہے۔ کون ہے اللہ جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا؟ کون ہے اللہ جس نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی؟ وہ کون ہے اللہ؟ وہ ایسے خزانے کا خالق و مالک ہے جس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کے رائے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی رزاق ہے جو سب کو روزی دیتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے جس نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ لا الہ الا اللہ، وہاں انکار کرو محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہاں انکار کرو، یہاں اقرار کرو۔ انکار اور اقرار کے بیچ میں، انکار اور اقرار کے درمیان میں یہ ایمان رکھو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر عبادت کے لائق ہے تو فقط اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے عبادت کے لائق۔ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو ماننے کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کون ہے محمد؟ وہ اس محمد، ارے کیسے ہے محمد؟ تو کہہ دینا ارے میں کیا جانوں تم کیا جانو، قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، انہیں مزمل کہا جاتا ہے، انہیں مدثر کہا جاتا ہے، انہیں مبشر کہا جاتا ہے، انہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ کون ہے محمد؟ جو شفیع المذنبین بھی ہے، جو رحمت للعالمین بھی ہے، جو جد الحسن والحسین بھی ہے۔ کون ہے محمد؟ جنہیں کعبے کے بدر الدجا کہا جاتا ہے، طیبہ کی شمس الضحیٰ کہا جاتا ہے، جو شافعی روز جزا بھی ہے، نافعی جملہ بلا بھی ہے، جنہیں مصطفیٰ جان رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ کون ہے محمد؟ تو بریلی کرو، بریلی کے تاجدار، فخر زمین و زمان، تاجدار اہل سنن، منبع علم و فن، زینت باغ و جوان، شیر حق باطل شکر، ماہر الفتاوی والشرع، کامل التقوی والورع، خلیق ادیب، مذہب تحقیق و تطبیق، کامل الادراک، مادر فصاحت و بلاغت، غفر سے پہلے حقیقت و معرفت، فیاض راہ شریعت و طریقت، امام جلیل الشان، فخر ہندوستان، ہم سنیوں کی جان، سبحان اللہ بولو مسلمان، یعنی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و نسبان فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات نماز سے پہلے یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، یہی وہ کلمہ ہے جس نے سجدے کو آفتاب بنا دیا، یہی وہ کلمہ ہے جو جہنم میں جا رہا تھا پڑھ لیا جنت کا حقدار ہو گیا، یہی وہ کلمہ ہے کہ اگر پڑھ لے اور اسی پر قائم رہے تو جنت اس کی منتظر رہے گی، حوض کوثر اس کے لیے ہوگا، نبی کی شفاعت اس کے لیے ہوگی۔ قد افلح المؤمنون، وہ کامیابی کا حقدار وہی ایمان والا ہوگا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ پہلے کلمہ پڑھ لے، کامیابی تیرے لیے، پہلے کلمہ پڑھ لے، کامرانی تیرے لیے، پہلے کلمہ پڑھ لے، نبی کی شفاعت تیرے لیے، پہلے کلمہ پڑھ لے، خدا کی رحمت تیرے لیے، پہلے کلمہ پڑھ لے، حوض کوثر تیرے لیے، پہلے کلمہ پڑھ لے، نجات کا پروانہ تیرے لیے، پہلے کلمہ پڑھ لے، جہنم سے دوری تیرے لیے، پہلے کلمہ پڑھ تاکہ خدا والا ہو جائے، مصطفیٰ والا ہو۔
آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. تو ذرا ساؤنڈ بڑھا کے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں اس کو پڑھ لیا کیجیے گا, اس کو ہلکا مت سمجھیے گا کہ اتنا سا ہے. اللہ اللہ اس کی برکتیں, اس کی فضیلتیں, اس کے کمالات, اس کے فیضان. اللہ اکبر. آئیے میں بتاتا ہوں اس کی برکتیں کتنی ہے, ایک مرتبہ پڑھنے میں کتنی فضیلتیں ہیں اس کی. ایک بار پڑھیے محبت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اللہ اس کی برکتیں مولائے کائنات ہے جو فاتح خیبر بھی ہے, جناب حیدر بھی ہے, شیر خدا بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے, علی مرتضیٰ بھی ہے, حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار بھی ہے, حضرت حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہے. حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو فرماتے ہوئے سنا. جبریل نے فرمایا اللہ اکبر, یہی وہ کلمہ ہے, اسی کلمہ کو کلمہ اسلام بھی کہا جاتا ہے. یہی وہ کلمہ ہے, اسی کلمہ کو کلمہ نور بھی کہا جاتا ہے, کلمہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے. یہی وہ کلمہ ہے, اسی کلمہ کی وجہ سے یہ زمین بھی قائم ہے, آسمان بھی قائم ہے, خشکی تری بھی قائم ہے. یہی وہ کلمہ ہے, اسی کلمہ کو کلمہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے. یہی وہ کلمہ ہے, یہ کلمہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے. یہی وہ کلمہ ہے کہ جہنم سے بچانے کو کام بھی آتا ہے. یہی وہ کلمہ ہے, یہ کلمہ اسی کلمے کو تقدس المعاب بھی کہتے ہیں. یہی وہ کلمہ ہے, اسے کلمہ علیہ بھی کہتے ہیں. سن لو میرے دوستو, لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے, محمد رسول اللہ یہ ذاکر ہے. لا الہ الا اللہ یہ ارشاد ہے, محمد رسول اللہ یہ مرشد ہے. لا الہ الا اللہ یہ ہدایت ہے, محمد رسول اللہ یہ ہادی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جبریل نے کہا تھا کہ ایک ترازو ہو, اس کے دو پلے ہو, ایک پلے میں ساتوں طبق زمین کو رکھ دیا جائے, ساتوں طبق آسمان کو رکھ دیا جائے, اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ساری چیزوں کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے, تو وہی پلہ بھاری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا. ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, سنیں گے آپ لوگ؟ بالکل سنیں گے حضرت, سنیں گے. محبت سے بولیے سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. ایک بار ٹینشن میں بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹینشن کے لیے ڈاکٹر کو جا کر مت کہیے گا دوا دو, اس کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا نام لیجیے, ٹینشن ختم. اللہ کا نام لیجیے, پریشانی ختم. اللہ کا نام لیجیے, پرابلم ختم. اللہ کا نام لیجیے, مصیبت ختم. اللہ کا نام لیجیے, جہنم سے دوری. اللہ کا نام لیجیے, مرتبہ بلند. اللہ کا نام لیجیے اس طرح, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ مولا جیے تو کلمہ پڑھتے ہوئے, مرے تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے, مرے تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے. اب سنو مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 515, بابو فضائل سید المرسلین فصل ثانی, حدیث نمبر 2. حدیث نمبر 2 کے 7 9 10 11 12 13 14 کی حدیث سنو. عن ابی ذر الغفاری قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف علمت انک نبی حتی استيقظت, فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا ذر آتانی ملکان وأنا ببعض بطحاء مكة, فقال أحدهما لصاحبه أهو هو, قال نعم, قال فزنه برجل إلى آخر الحديث, أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سارا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پر بولیے سبحان اللہ. حدیث پر جواب ایک بات سنا ابھی آ رہا ہے, زور سے اور زور سے. اچھا ہاں, ایک شخص روزانہ اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے, روزانہ بیوی کو مارتا ہے. کچھ بیوی کے بھی حقوق ہیں, کچھ بیوی کے بھی کیا ہے, حقوق ہے. دیکھو, ماں بدلی جا سکتی ہے لیکن بیوی بدلی جا سکتی ہے لیکن ماں نہیں بدلی جا سکتی. بیوی بدلی جا سکتی ہے. ارے شادی ہوئی بیوی انتقال کرنے دوسری شادی کرنے کی بدل نہیں ہے, یا سالوں سال تک بیوی قابل فراش نہ ہو,
تو بھی بیوی بدلی جا سکتی ہے، بیوی بدلی جا سکتی ہے لیکن ماں نہیں بدلی جا سکتی۔ بیوی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، ماں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے اللہ اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ماں کی جگہ، ماں کا مقام اپنی جگہ، بیوی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ نہیں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سنیں گے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ، ایک بار اور بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ تقریر میں کامیڈی مت کرو، ہنسو۔ دولت نہ کام آئے وفا کام آ گئے، وفا کام آ گئے۔ دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی، محبوب کبریا کی ثنا کام آ گئے، ثنا کام آ گئے۔ محبوب کبریا کی ثنا کام آ گئے، ثنا کام آ گئے۔ جب مبتلا ہوا تھا مصیبت میں ایک دن، مصیبت میں ایک دن، جب مبتلا ہوا تھا مصیبت میں ایک دن، جب مبتلا ہوا تھا مصیبت میں ایک دن، اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی، دعا کام آ گئی۔ اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی۔ اے ماں باپ کے نام پر بولیے سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ دشوار راستے تھے، مصائب بھی تھے بہت، مصائب بھی تھے بہت، دشوار راستے تھے، مصائب بھی تھے بہت، دشوار راستے تھے، مصائب بھی تھے بہت، ہر ایک قدم پہ ماں کی دعا کام آ گئی، دعا کام آ گئی، ہر ایک قدم پہ ماں کی دعا کام آ گئی۔ تو ماں باپ کی دعا لو، یہاں بھی کامیاب رہو گے اور جنت میں بھی ہے نا، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ تو ایک شخص روزانہ اپنی بیوی کی پٹائی کرتا تھا، تو محلے کی خاتون نے اس خاتون سے پوچھا کہ تیرے شوہر روزانہ تجھے کیوں مارتے، تیرے شوہر روزانہ تیری پٹائی کیوں کرتے؟ تو اس خاتون نے کیا جواب دیا کہ میں روزانہ رات کو دال پکاتی ہوں۔ کیا پکاتی ہوں؟ دال، اور دال میں ہلدی ڈال دیتی ہوں، نمک ڈال دیتی ہوں، مرچ ڈال دیتی ہوں، گھی ڈال دیتی ہوں، تیل ڈال دیتی ہوں، ساری چیزیں دال میں ڈال دیتی ہوں، لیکن دال میں دال ڈالنا ہی بھول جاتی ہوں، دال میں دال ڈالنا ہی بھول جاتی ہوں۔ تو پڑوس کی عورتوں نے کہا کہ دال میں ہلدی بھی ہے، نمک بھی ہے، مرچ بھی ہے، گھی بھی ہے، مسالہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، دال ہی نہیں ہے تو کھائے گا کیا؟ دال ہی نہیں ہے تو کھائے گا کیا؟ آپ نے مثال سے کچھ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آگے سنیے، آگے سنیے۔ میں ان بدعقیدوں کے لیے یہ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، وہابی، دیوبندی، رافضی، خارجی، قادیانی، سلح کلی، معتزلہ، متفقرہ، سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، نبی سے محبت نہیں ہے، نبی سے پیار نہیں ہے، تو نہ تمہارے لیے جنت ہے، نہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، سبحان اللہ حضرت، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی شان کا کیا کہنا؟ حضرت خواجہ غریب نواز گئے اپنی ماں کے پاس اور جانے کے بعد ماں سے کہتے ہیں امی السلام علیکم۔ کیا کہتے ہیں؟ امی السلام علیکم۔ آج کا نوجوان ماں کو سلام کرنے میں شرماتا ہے۔ کیوں شرماتا ہے؟ سوچتا سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ ارے یہ سلام کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں سلام کیا ہے؟ سلام دعا ہے، دعا۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تم پر سلامتی عطا کرے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو یہ دعا ہے، دعا نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز
گئے ماں کے پاس اور جانے کے بعد کہتے ہیں امی السلام علیکم. تو ماں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا معین الدین آج تیرا چہرہ بہت کھل رہا ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت خواجہ خلیل نواز نے فرمایا امی جب میں بنگال گیا تھا بنگال تو راستے میں سفر میں راستے میں 7 لاکھ کافر میرے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کتنے؟ 7 لاکھ. تو ماں نے کہا بیٹا وہ تیرا کمال نہیں ہے میرا کمال ہے. کیا کہا؟ بیٹا وہ تیرا کمال نہیں ہے میرا کمال ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا امی کلمہ تو میں نے پڑھایا ہے، میرا کمال کیسے؟ تو کہا بیٹا جو بھی ہو کمال میرا ہے. امی وہ کیسے؟ کہا بیٹا سن، جب تیرا بچپنا تھا اور جب تو دودھ پینے کے لیے روتا تھا تو میں تجھے بلا وضو کے دودھ نہ پلاتی، پہلے جاتی وضو کرتی اور وضو کرنے کے بعد پھر تجھے دودھ پلاتی، اور جب تک تو دودھ پیتا رہتا میں پیارے نبی پر درود پڑھتی رہتی. سبحان اللہ. تو درود کی برکت سے اللہ نے تیرے زبان میں وہ اثر ادا کر دیا ہے. سبحان اللہ. خواجہ ہند کو دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا. حدیث کا ترجمہ سننا چاہتے ہو وہ محبت سے بولو سبحان اللہ. نبی کے پیارے صحابی جو میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ سنی. پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت. اے پیارے نبی آپ نے کیسے جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیسے جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا اے ابو ذر تم مجھ سے معلوم کر رہے ہو تو سنو میں تم کو بتاتا ہوں. میں گیا ہوا تھا مکہ شریف کے پتھریلے علاقے کی طرف آتانی ملکان وانا ببابی بطحائی مکہ. فرماتے ہیں پیارے نبی کہ میں مکہ شریف کے پتھریلے علاقے میں گیا ہوا تھا. وہاں 2 فرشتے آئے. کتنے فرشتے آئے؟ 2 فرشتے آئے. ایک فرشتہ زمین پر اتر آیا اور دوسرا فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو گیا. ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کیا جان عالمین یہی ہے، مراد المشتاقین یہی ہے، انیس الغریبین یہی ہے، شفیع المذنبین یہی ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ خیر الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے. تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا ترازو لے آؤ. کیا کہا؟ ترازو لے آؤ. آ گیا ترازو. اب ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا سنہ بالرجل. ترازو کے ایک پلے میں محمد عربی کو رکھو اور ترازو کے دوسرے پلے میں ان کی امت کے ایک آدمی کو رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی کہ جب فرشتوں نے مجھے ایک آدمی کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں اس ایک آدمی پر بھاری ہو گیا. سبحان اللہ. فرشتے نے کہا سنہ بعشر. ترازو کے ایک پلے میں 10 آدمی کو رکھو. کتنے آدمی کو؟ 10 آدمی کو. اور دوسرے پلے میں محمد عربی کو رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی کہ جب 10 لوگوں کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا تو میں ان 10 لوگوں پر بھی بھاری ہو گیا. سبحان اللہ. فرشتے نے کہا سنہ بمئہ. ترازو کے ایک پلے میں 100 لوگوں کو رکھو. کتنے لوگوں کو؟ 100 لوگوں کو. اور محمد عربی کو تنہا دوسرے پلے میں رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی کہ جب 100 لوگوں کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا فَفُصِلْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ. جب 100 لوگوں کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا تو میں ان 100 لوگوں پر بھی بھاری ہو گیا. سبحان اللہ. آواز بھاری کر لیجیے محبت سے بولیے سبحان اللہ. سنہ بالف. ترازو کے ایک پلے میں 1000 لوگوں کو رکھو اور محمد عربی کو تنہا دوسرے پلے میں رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی کہ جب ترازو کے ایک پلے میں 1000 لوگوں کو رکھا اور دوسرے پلے میں تنہا مجھ کو رکھا اور جب وزن کیا گیا لوزنتہ بامتہ لرجحها. فرماتے ہیں پیارے نبی کہ جب 1000 لوگوں کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا اور جس پلے میں میں تھا وہ پلہ زمین سے لگا رہ گیا اور جس پلے میں 1000 لوگ تھے وہ پلہ اتنا اوپر اٹھنے لگا اتنا اوپر اٹھنے لگا کہ لوگ میرے اوپر گرنے لگے میرے اوپر گرنے لگے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب فرشتوں نے پیارے نبی کی عظمت اور رفعت کو دیکھا تو فرشتوں نے کہا لوزنتہ بامتہ لرجحها. ارے یہ 1000 لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اگر محمد عربی کو ان کی پوری امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے تو پوری امت مل کر کے بھی محمد کے برابر نہیں ہو سکتی، محمد سے عالی نہیں ہو سکتی.
کی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تمام فرشتوں کا عقیدہ ہے، تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور وہی ہم سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے۔ خدا نے اپنے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ مسلمان کامیاب ہو گیا، وہ مسلمان کامیاب ہو گیا۔ یہ محفل کس نسبت سے ہے؟ ہمارے مولانا عظیم صاحب کے بڑے بھائی کی شادی ہے۔ کیا ہے؟ شادی۔ دیکھو مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح کی پہلے فصل اول کی دوسری حدیث ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نبی فرماتے ہیں کہ شادی کرنے میں جب لڑکی دیکھی جائے تو چار چیزیں، کتنی چیزیں؟ چار ہے نا، کتنی چیزیں یاد رکھنا ہے نا، حدیث میں ہے۔ اور یاد رکھنا ہمارے نبی کی حدیث قیامت دعا سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے چار چیزوں کو دیکھنی چاہیے، ہے نا، ولی حسبھا، حسب و نسب دیکھنی چاہیے، خاندانی رشتہ، خاندان دیکھنی چاہیے کہ خاندان اچھا ہے کہ نہیں، ہے نا، حسن و جمال دیکھنی چاہیے، مالداری دیکھنی چاہیے اور دینداری دیکھنی چاہیے، ہے نا، چار چیزیں ہیں۔ دیکھو مال بھی ختم ہو جاتا ہے نا، کیا ہوتا ہے مال؟ ارے پہلے بہت بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، اب وہ فقیر بنے پڑے، ہے نا، دولت سب ختم ہو گئی، ان کی مالداری سب ختم ہو گئی، ہے نا، تو دولت کیا ہو جاتی ہے؟ آدھی جاتی۔ دیکھو دولت کہتے ہی ایسی چیز کو آدھی جاتی چیز کو کہتے ہیں دولت۔ دولت کسے کہتے ہیں؟ آدھی جاتی چیز کو۔ ایسا آج ہمارے پاس کل آپ کے پاس، تو اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ مالداری بھی دیکھو، حسن و جمال بھی دیکھو، خاندانی شرافت بھی دیکھو، ساتھ میں دینداری بھی دیکھو، اور تم دینداری والے کو مقدم رکھو، جس کے اندر دینداری ہے اسے پسند کرو۔ یہ اور دینداری کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن دینداری ختم نہیں ہو سکتی۔ ارے ماں جب فاطمہ زہرا ہوتی ہے تو بیٹا حسن و حسین ہوتا ہے، ماں جب ام الورا ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے، ماں جب ماہ نور ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، ماں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوتی ہے تو بیٹا قاسم ہوتا ہے، ماں جب آمنہ ہوتی ہے تو بیٹا محمد الرسول اللہ ہوتا ہے۔ تو ماں اگر نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرنے میں چار چیزیں دیکھا کرو، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو اس سے پرہیز کرے، جو بچے، وہ ہم میں سے نہیں۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ نبی کی سنت۔ ایک حدیث شریف، پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابیہ گئی نبی کی بارگاہ میں اور جانے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ مجھ سے شادی کر دیجیے۔ نبی کو ضرورت نہیں تھی، نبی خاموش ہو گئے، مگر نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کی شادی آپ مجھ سے کرا دیجیے۔ نبی نے فرمایا حل من عندک شیء، کیا ہے تمہارے پاس؟ مہر ہے، مہر دینے کی طاقت ہے، لاؤ مہر، مہر دے دو، میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں۔ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا میں نے پہن رکھا۔ کیا ہے میرے پاس؟ اتنا ہی ہے جتنا میں نے پہن رکھا ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن صحابی کا بھی تو عقیدہ تھا کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ میری شادی کرا دیجیے۔ اے نبی کا اختیار دیکھو، کہہ دینا وہابیوں سے اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی مالک و مختار ہے، ہمارے نبی مالک و مختار ہے۔ اب دیکھو نبی کا اختیار، نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بتا تجھے قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن کی صورتیں تو بہت یاد ہے۔ تو نبی نے فرمایا
کہ مہر والے قانون سے تجھے الگ کرتا ہوں، مہر والے قانون سے تجھے مستثنا کرتا ہوں، جا تو اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو قرآن شریف کی چند صورتیں یاد کرا دینا، وہ تیرا قرآن کی صورتوں کو یاد کرا دینا ہی میں تیرے لیے مہر بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب، نہیں میرا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو، وہ چاہیے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ